السلام علیکم جی۔ قرآن پاک میں جب خدا پاک جنت اور دوزخ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو عموماً اس طرح الفاظ کا استعمال نظر آتا ہے کہ جیسے خالدین فیہا ابدا، کہ قیامت کے بعد جب دوزخ اور جنت میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اسے ایک عام تاثر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور جو لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ لیکن قرآن پاک کی جو سورہ نمبر 11 ہے، سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 107 اور 108 میں جب جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہاں پر وہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے گا، اور اس کے بعد دوزخ کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ لوگ دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہے گا۔ تو اس سے کچھ علماء کرام اور کچھ مفسرین نے یہ اس سے ایک لاجک ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ابدیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب دوزخ اور جنت کا خاص طور پہ اس موقع پہ سورہ ہود میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ دوزخ اور جنت بھی شاید ابدی نہیں ہے، اور وہ بھی ایک موقع پہ معدوم کر دی جائیں گی یا ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ایک تو وہ ریشنل لاجک وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر تو کسی کو جنت میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ چیز تو لاجیکلی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی کسی بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو خوشی کے بدلے میں جو اجر دیا جاتا ہے وہ بے حساب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہے تو جب اس کو سزا دی جائے گی تو سزا ہمیشہ پرپورشنیٹ ہوگی جو اس نے کرائم کیا ہے، جو اس نے جرم کیا ہے، جرم کو برابر کیا جائے گا سزا کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم تو اس نے کیا ہے، کوانٹیفائبل جرم اس کا موجود ہے، لیکن جب آپ اس کو سزا دینے لگیں، جب اس کو آپ دوزخ میں ڈالیں تو اس کو کوانٹیفائی نہ کریں کہ یہ یہاں پہ کب تک رہے گا، سزا کو میئر نہ کیا جا سکے، کوانٹیفائی نہ کیا جا سکے، بتایا نہ جا سکے کہ یہ سزا کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی۔ یہ ایک وہ ریشنل آرگیومنٹ بھی کچھ مفسرین نے یہاں پہ پیش کیا ہے کہ جو سورہ ہود میں جب کہا گیا ہے کہ دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے اور جنت والے جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، تو اب اس سے ایک جو لاجیکل سوال نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پہ جا کے زمین و آسمان فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید جب یہ زمین و آسمان ختم ہوں گے تو جنت اور دوزخ کا بھی نظام اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور اس کو معدوم کر دے گا۔ اس میں جو ایک اور اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہ والا جو سوچ ہے، یہ والا جو آرگیومنٹ ہے یا یہ والا جو نتیجہ ہے سورہ ہود سے جو نکالتے ہیں کچھ مفسرین یا کچھ محققین، ان میں دو بہت متضاد قسم کی شخصیات ہیں جن دونوں نے یہی نتیجہ نکالا۔ ایک طرف جو باطنی علم ہے، قرآن پاک سے سیرت سے نکالنے کے جو امام ہیں جن کا فوکس باطنی مسائل کے اوپر ہے، باطنی معاملات کے اوپر ہے، وہ ابن عربی ہیں، اور دوسری طرف ایک ایکسٹریم پہ ابن عربی ہیں تو دوسری ایکسٹریم پہ شریعت سے قرآن پاک سے جو ظاہری مطالب نکالنے میں جو دوسری ایکسٹریم پہ ہیں وہ ابن تیمیہ ہیں۔ یہ دونوں شخصیات دو پولز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جب فلسفی یا سوچ یا انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے ریلیجن کی، اسلام کی۔ لیکن یہ دونوں شخصیات اس والے مسئلے پہ ایک ہی موقف ہے دونوں کا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ جنت تو شاید ہمیشہ ہمیشہ رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب دوزخ کو معدوم کر دیا جائے گا، دوزخ کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوزخ کو ایک وقت پہ قائم کیا گیا تھا اور ایک وقت پہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو اس میں دوزخی لوگ رہ گئے ہوں گے ان کی روحوں کو بھی معدوم کر دیا جائے گا، اور یہ ختم ہو جائے گا، یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جو وہ بتاتے ہیں، جو وجہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ قرآن پاک میں ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمیش کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو کنڈیشن کیا گیا ہے کہ یہ کنڈیشن جب تک رہے گی، مطلب کنڈیشن یہ رہے گی کہ جب تک آسمان قائم رہے گا، دنیا قائم رہے گی، تب تک جنت والے جنت میں رہیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے۔ آپ اس رائے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔